سنت عربی زبان میں طریقے کو کہتے ہیں. اس سے مراد خدا کا وہ پسندیدہ طریقہ ہے جو رسول کے ذریعے انسان کو بتایا گیا ہے. قرآن میں یہ لفظ شریعت خداوندی کے تمام طریقوں کے لیے آیا ہے. اسلامی معاشرت کے احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تم کو ان لوگوں کا طریقہ بتا دے جو تم سے پہلے تھے، اور تمہارے اوپر توجہ کرے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ نے جب دنیا بنائی تو اسی وقت یہ بھی طے کر دیا کہ اس دنیا کی کارکردگی کے لیے اس کا پسندیدہ طریقہ کیا ہوگا. اس طریقے کو خدا نے بقیہ دنیا میں بزور اس طرح نافذ کر دیا کہ کوئی چیز اس سے ذرا بھی ہٹ نہیں سکتی، مگر انسان کو خدا نے اس کا پابند نہیں کیا. انسان کو سوچنے اور کرنے کی آزادی دے کر فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی آزاد مرضی سے میرے پسندیدہ طریقے پر چلیں گے ان کے لیے میرے یہاں جنت کے باغ ہیں، اور جو لوگ اس سے انحراف کریں گے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے. خدا کے اسی پسندیدہ طریقے کو انسانوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے خدا کے رسول آئے. رسول نے زبانی بھی بتایا اور برت کر عملاً بھی دکھا دیا کہ خدا کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو رسول کی سنت کہا جاتا ہے. رسول کی سنت کا تعلق مسواک اور غسل جیسے معاملات سے بھی ہے اور ملی تعمیر اور اجتماعی اصلاح جیسے معاملے سے بھی. جو لوگ اللہ کے یہاں اس کے مقبول بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تمام معاملات میں رسول کی سنت کی پیروی کریں. اپنی زندگی کے کسی معاملے کو اس سے آزاد یا غیر متعلق نہ سمجھیں، یعنی چوائس کی بات نہیں ہے، سارے معاملات میں ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی سنتوں میں سے اہم ترین سنت دعوت اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو صبح و شام سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہوتی وہ یہ تھی کہ آپ خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف لے آئیں. اس معاملے میں آپ اتنا زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاید تم اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ہم اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنوں کے اندر صبح شام یہ غم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میری سنت سے بے رغبت ہو وہ مجھ سے نہیں. اس حدیث کا تعلق جس طرح نکاح اور اس قسم کے دوسرے معاملات سے ہے ٹھیک اسی طرح دعوت اللہ سے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے والا وہی ہے جو دوسری چیزوں کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے معاملے میں بھی آپ کے طریقے کی پیروی کرے. رسول کی اجتماعی سنتوں میں سے ایک سنت تدریج یا حقیقت پسندی ہے، یعنی نظریاتی معیاروں کے نفاذ میں حقیقی حالات و واقعات کی رعایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی اصلاح کے تمام معاملات میں ہمیشہ تدریجی حکمت کے مطابق عمل کیا ہے. آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا طریقہ انقلابی ریولوشنری نہیں تھا بلکہ ارتقائی ایوولوشنری تھا. حضرت عائشہ ایک روایت میں اس بات کو اس طرح بتاتی ہیں قرآن میں سب سے پہلے مفصل صورتیں اتری جن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ جب لوگوں کے دل اسلام کے لیے ہموار ہو گئے تو حرام و حلال کی آیتیں اتری. اگر پہلے ہی یہ اترتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے ہم کبھی شراب نہ چھوڑیں گے. اگر پہلے ہی اترتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی زنا نہ چھوڑیں گے. رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. اس کے بعد عرب کا مرکز قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے بیت اللہ سے متعلق شرعی احکام کا فوری نفاذ نہیں فرمایا بلکہ جو کچھ کرنا تھا تدریج کے ساتھ کیا. فتح مکہ کے بعد اسلامی اقتدار قائم ہونے کے باوجود 8 ہجری میں جو حج ہوا وہ بدستور قدیم جاہلی رواج کے مطابق ہوا. اس کے بعد 9 ہجری میں اسلامی دور کا دوسرا حج اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں نے اپنے طریقے پہ حج کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر. جب 10 ہجری میں تیسرا حج آیا تو آپ کے حکم کے مطابق اس کو خالص اسلامی طریقے پر انجام دیا گیا. یہی دور اسلامی کا تیسرا حج ہے جو اسلامی تاریخ میں حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. طبعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ مشرکین بیت اللہ میں آئیں اور اپنے مشرکانہ رواج کے مطابق حج کے مراسم ادا کریں، مگر اقتدار حاصل ہونے کے باوجود آپ نے شریعت کے نفاذ میں جلدی نہیں کی. فتح مکہ کے بعد 2 سال تک آپ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ نہیں گئے. حج کا موسم آیا تو آپ نے فرمایا مشرکین بیت اللہ میں آئیں گے اور ننگے ہو کر حج کریں گے، مجھے پسند نہیں کہ میں حج کروں جب تک یہ چیزیں ختم نہ ہو جائیں. انما يحضر المشركون فيطوفون عراة
فلا احب ان احج حتى لا يكون ذلك. فتح مکہ کے بعد پہلے سال 8 ہجری میں مسلمانوں نے حج کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے گئے. دوسرے سال 9 ہجری میں آپ نے مسلمان حاجیوں کا قافلہ حضرت ابو بکر کی قیادت میں مدینہ سے مکہ روانہ کیا. اس کے بعد قرآن میں یہ حکم اترا کہ مشرکین نجس ہیں. اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. چنانچہ آپ نے حضرت علی کو مکہ بھیجا اور حکم دیا کہ حج کے اجتماع میں گھوم گھوم کر یہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے. اب سے کوئی شخص ننگی حالت میں کعبہ کا طواف نہ کرے. لا يحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبیت عریان. اس طرح تیسرے سال جب دھیرے دھیرے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا، اس وقت آپ نے مکہ جا کر حج ادا فرمایا. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج حجۃ الوداع تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے نفاذ میں کس طرح تدریجی حکمت کا لحاظ فرمایا. دیکھیں نا، ایک سال مشرکین کو کھلا چھوڑ دیا گیا، دوسرے سال مسلمانوں نے اپنے طریقے پر عمل کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے عملاً کر کے بھی دکھا دیا کہ اب کیا طریقہ ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ تبلیغ کا عمل جاری تھا، اور پھر آخر میں منع کر دیا گیا کہ بس، کیونکہ کہیں تو آ کے روک لگنی تھی، مگر یہ تدریج کے ساتھ روک لگی، ایک دم نہیں لگائی گئی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے نفاذ میں کس طرح تدریجی حکمت کا لحاظ فرمایا. حتیٰ کہ اقتدار پر قبضہ ملنے کے باوجود آپ نے تدریج کے اصول کو ترک نہ کیا. خدا کے پیغمبر نے اپنے آپ کو روک لیا، مگر مشرکین کو وقت سے پہلے روکنے کے لیے اقدام نہیں فرمایا. اپنے آپ کو روک لیا لیکن ان کو نہیں روکا. ہم ہوتے تو کہتے اقتدار ہمارا، جگہ ہماری، ملک ہمارا، تم کون ہوتے ہو، تم رکو، ہم نہیں رکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف وہی نہیں جس کو لوگ عام طور پر سنت کے نام سے جانتے ہیں، اس کے سوا بھی رسول اللہ کی سنتیں ہیں. ان میں سے ایک سنت وہ ہے جس کو تدریج یا حقیقت پسندی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیغمبر کی حیثیت سے 13 سال رہے، مگر آپ نے کبھی یہ نہ کیا کہ کعبے کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی جلوس نکالیں. حتیٰ کہ فتح اور غلبہ ہونے کے بعد بھی آپ نے بےہودہ مراسم کے خاتمے کے لیے جلد بازی نہ کی. طاقتور ہونے کے باوجود آپ نے 2 سال تک انتظار فرمایا اور تیسرے حج میں وہ تمام اصلاحات نافذ کی جو آپ ملک میں نافذ کرنا چاہتے تھے. تدریجی ڈھنگ پر عمل کرنے میں بہت سے فائدے ہیں جو کسی اور طریقے سے حاصل نہیں کیے جا سکتے. وہ لا آف فارم جو ہے، ایک پودے کے اگنے کے مرحلے سے لے کر پورا درخت بننے تک، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مطلوبہ نتیجہ تک پہنچنا یقینی ہو جاتا ہے. تدریجی طور پر آگے بڑھنا دوسرے لفظوں میں ایک ایک قدم کو سنبھالتے ہوئے، مستحکم کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. گریجولی اینڈ سلولی، اور تھوڑا تھوڑا. آج تو لگتا ہے اللہ نے ساری باتیں آپ ہی کے لیے اکٹھی کر دی. کتنے اتفاق ہیں، عجیب اتفاق ہیں، سمجھ میں نہیں آتے. کبھی اللہ کو آپ سے بڑا پیار ہے کہ آپ لوگ واقعی کسی کام کے نکلیں. تدریج کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان مستحکم ہو کے، پختہ ہو کے، قدم سنبھال کے آگے بڑھتا ہے. ایسا آدمی صرف جوش کے تحت میدان میں نہیں کود پڑتا، بلکہ خارجی اسباب کی رعایت کرتے ہوئے، خارجی اسباب یعنی اپنے ماحول کے آس پاس میں جو کچھ ہے، حسب حالات اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی کرتا ہے. اور جو شخص اپنے سفر میں اس حکمت کو ملحوظ رکھے وہ ضرور منزل تک پہنچ کے رہتا ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی بے فائدہ نقصانات سے بچ جاتا ہے. جو شخص اچانک چھلانگ لگا کر مقصد تک پہنچنا چاہے، اس کو غیر ضروری طور پر ایسی طاقتوں سے قبل از وقت لڑنا پڑ جاتا ہے جن سے مؤثر مقابلے کے لیے ابھی وہ تیار نہیں ہو سکا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جان و مال کے ایسے نقصانات بھگتنے پڑتے ہیں جن کی تلافی مدتوں بعد بھی نہ ہو سکے. کیا سیکھا؟ بالکل. اور پھر یہ کہ مغلوب ہونے کا جو غصہ ہوتا ہے نا، جو غم ہوتا ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے نا. پھر ایکسپٹنس آسان ہوتی ہے. یعنی پورے ادارے کی ریپوٹیشن پہ اثر پڑ جاتا ہے نا ایک شخص کی حماقت سے. بعض اوقات ہمیں اپنے دین کے لیے ویسے کچھ نہیں کرنا، لیکن اسلام کا نام خوب استعمال کرتے ہیں. لم تقولون ما لا تفعلون والی بات بھی ہو جاتی ہے نا. الدال علی الخیر کفاعلہ. کیونکہ یہ ساری چیزیں تربیت کا حصہ ہوتی ہیں، اور یہ ٹریننگ ہوتے ہوتے جو مضبوطی آتی ہے، وہ اس کے بغیر وہ رزلٹ آ ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ تجربے کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب آپ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں نا، اور راضی ہو جائیں اور کر لیں جو کام آپ کو دیا جائے. ریزسٹنس نہ ہو کہ نہیں، ایک سیٹ پیٹرن فریم لے کے آتے ہیں، یہ کام ہوگا تو کریں گے، یہ نہیں ملا تو کام نہیں کریں گے.
ظاہر ہے جو کام ہم خود نہیں کر رہے وہ کوئی اور کر دے گا ہمارے لیے. ایک یہ تھا کہ ہم خود کوئی اپنا اشتہار نکالتے کہ ہم کیا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی اور آ کے پوچھ کے ہم سے. کام تو اللہ کا ہے، اس نے لے لینا ہے. آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اور باقی چھوڑ دیں، باقی بھول جائیں. ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوتاہی نہ کریں. نہیں معلوم آپ کی کوئی ایفرٹ کہاں جا کر کتنے کانٹیننٹ پار کس کو کہاں سے ہلا دے. لیکن افسوس یہ کہ لوگ ہم سے چیزیں بعض اوقات مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں اور ہم پہنچا نہیں پاتے کیونکہ ہمارے پاس افراد ہی نہیں ہوتے. بس کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.